بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے ایک مدنی صحابی سے فرمایا کہ آج میں تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ دوڑتے دوڑتے گھر آ گئے اور نہایت اطمینان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سمان کیا۔ پھر اپنی اہلیہ سے کہا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غریب خانہ پر تشریف لا رہے ہیں، تم اپنے کام سے کام رکھنا اور بات چیت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا تو صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جلوہ بار دیکھ کر فرت مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل فرش را کر دیے۔ بستر پہلے ہی بچا رکھا تھا اور اس پر تکیہ بھی لگا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ دیر آرام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف خواب استراحت ہوئے تو ان صاحب نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جلدی سے بکری کے اس بچے کو ذبح کر کے پکا لو، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہی منہ ہاتھ دھو کر روانہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئے تو ان صاحب نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھا دیا اور وحدانہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت فرما اور پانی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور صاحب خانہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، شاید تم کو علم ہے کہ میں گوشت رغبت سے کھاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب خانہ کے اہل قبیلہ کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے کے ایک گھر کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم میں من لازم سے مشرف فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے امٹ پڑے، لیکن اس خیال سے کہ قریب جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری محسوس نہ فرمائیں، دور ہی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو صاحب خانہ کی اہلیہ نے اندر سے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے شوہر اور مجھ پر درود پڑھیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتم کامل صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا، اللہ تم پر اور تمہارے شوہر پر رحمت نازل فرمائے، اور پھر خوش خوش تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے یہ خوش بخت صاحب رسول جن پر خود امام انبیاء ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجا، حضرت جابر بن عبداللہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اس سعادت میں شریک ان کی اہلیہ حضرت سہیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم مرتبت صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق خزر کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا عمر بن حرام اور والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ کے رسوا میں سے تھے۔ ایک چشمہ عین الرغت اور کئی قلعے ان کے تصرف میں تھے، تاہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اکثر مکروب میں رہتے تھے کیونکہ وہ بڑے کثیر العیال اور فیاض تھے۔ اکثر ارباب السیر کا بیان ہے
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ شرف اسلام سے بیرو پر ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس کی تھی۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان میدان بدر میں پہلا معرکہ پیش آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان جنگ کا عزم کیا، لیکن والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ تم گھر پر رہ کر اپنی خردسال بہنوں کی خبر گیری کرو، کیونکہ نوجوان بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ خود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکبی کا شرف حاصل کیا اور میدان بدر میں داد شجاعت دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ خاص لڑائی میں شرکت نہیں کی، لیکن وہ بدر پہنچ گئے تھے اور مسلمانوں کو پانی پلاتے تھے۔ اگلے سال قریش نے بدر کی حتمیت کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور شور سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور احد کا معرکہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ سے ایک شب پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا، بیٹے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں مجھے اپنی جان و مال اور اولاد ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ گھر پر رہ کر اپنی بہنوں کی اچھی طرح خبر گیری کرنا اور مجھ پر جو فرض ہے اس کو ادا کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے بے تاب تھے، لیکن والد کے حکم سے مجبور ہو کے، کیونکہ بہنوں میں سے 6 بہت چھوٹی تھی اور اگر وہ بھی لڑائی میں شامل ہو جاتے تو گھر بالکل خالی ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی اور یوں ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ شکی القلب مشرکین نے ان کی لاش مبارکہ مطلع کاٹ ڈالا، کان، ناک اور ہونٹ کاٹ ڈالے۔ لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں نے لاش مبارک پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی شہادت کی خبر ملی تو وہ میدان احد میں پہنچ گئے۔ والد کی لاش مبارک کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ اتنے میں ان کی پھپھی حضرت ہند بنت عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچی۔ بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے منہ سے بھی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم رو یا نہ رو، فرشتے اپنے پروں سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں نے مدینہ سے ایک اونٹ بھیجا کہ والد کی لاش کو اس پر لاد کر مدینہ لائیں اور بنو سلمہ کے خاندانی قبرستان میں دفن کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کرنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہنوئی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد کے گنج شہیدہ میں ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غم زدہ اور دلگیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، جابر تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، باپ شہید ہو گئے اور بہت سا قرض اور بچے چھوڑ گئے، انہی کے فکر میں مبتلا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی شہادت کے بعد ان سے بلا واسطہ اور بے حجاب گفتگو فرمائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے پردہ کلام نہیں کرتا۔ اس نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بلا کر فرمایا، اے میرے بندے، جو تمنا بیان کر۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیرے دشمنوں سے لڑوں اور شہادت پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا قطعی فیصلہ ہے
کہ جو دنیا سے آئے گا وہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ الہی میرے حال کی خبر میرے پسماندوں کو پہنچا دے۔ اس پر یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے زخم پر تسکین بخش مرہم کا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ان کے 2 باغوں سے جو کھجور حاصل ہوئی تھی اس کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودی قرض گاہوں کو کچھ شرائط کرنے یا قرض 2 قسطوں میں وصول کرنے کی ترغیب دے چکے تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم کھجوریں تقسیم کرنی شروع کرو۔ انہوں نے کھجوریں بانٹنی شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہونے کے بعد بھی کثیر مقدار میں بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو کر بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص جانصار کو ہر وقت کی فکر سے نجات دی۔ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں اس واقعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔ کھجوروں کی تقسیم کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت فرما اور پانی پیش کیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا۔ اس واقعہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بدر اور احد کے غزووں میں والد محترم کی ممانعت کی بنا پر شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے بعد انہوں نے عہد رسالت کے تمام غزوات میں واہلانہ جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ 11 ہجری میں آفتاب رسالت اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غم سے نڈال ہو گئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہمتاً درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اب ان کے وقت کا بیشتر حصہ لوگوں کو قرآن پڑھانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان تک پہنچانے میں صرف ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر واپس جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لسان رسالت سے سن رکھا تھا کہ تعلیم کا درجہ جہاد کے برابر ہے، اس لیے ان کو تعلیم و تعلم اور درس و افتتاح میں خاص انہماک تھا۔ سال ہر سال تک مسلسل اپنے فیضان علم سے مخلوق خدا کو بہرہ یاب کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور حمایت کی۔ ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ آ کر درس و افتتاح میں مشغول ہو گئے۔ یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3 سال بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصر بن ابی ارطغرل مدینہ منورہ کے عمل بن کر آیا تو اس نے اعلان کیا کہ بنو سلمہ کو اس وقت تک امان نہیں مل سکتی جب تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور بادلنا اور خاصہ بصر کے پاس جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر بیعت کر لی۔ یزید کے عہدے حکومت میں محرم 661 ہجری میں کربلا کا واقعہ حائلہ پیش آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا جب انہوں نے سنا کہ یزید نے شہیدان کربلا کے پسماندگان کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دمشق سے مدینہ منورہ روانہ کیا ہے تو پیران سالی کے عالم میں بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کے ساتھ کربلا پہنچے تاکہ غمزدہ قافلے کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لائیں۔ خاندان رسالت کا مصیبت زدہ قافلہ جب دمشق سے کربلا پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ہاشم کے لوگوں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنی ہاشم، تمہارا چاند غروب ہو گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، تو نے جس بچے حضرت امام حسین کو کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے مبارک میں سوار کیا تھا، اس کا جسم 71 گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر بے اختیار رونے لگے۔ اس کے بعد وہ اس مصیبت زدہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ 74 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی مدینہ منورہ کا امیر مقرر ہو کر آیا تو اس نے ایسے تمام لوگوں سے بات پرس کی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حمایت کی تھی۔ ان میں متعدد جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حجاج نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر مہریں لگوائیں۔ ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حجاج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مہر لگوائی۔ اس وقت وہ عمر کے 94 منزلیں طے کر چکے تھے، آنکھیں جواب دے چکی تھی، سخت ضعیف و ناتواں ہو چکے تھے اور اکبر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے صرف وہی حیات تھے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد پیغام جل آ پہنچا اور عالم اسلام کی اس برگزیدہ ہستی نے اس پر لبیک کہا۔ ایک روایت کے مطابق حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں ثبوت خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمت